عمرے کے اندر قربانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے عمرہ کیسے کرنا ہے سب کچھ سنت سے منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اس کے اندر قربانی بطور مشروع عمل کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری کی ہے، اختیار ہے آپ کا، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن آج کے دور میں جو ہمارا علم ہے وہ عمرے کے اندر قربانی کے پورے تصوری سے خالی ہے. تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ایک سنت کو اجماع اور تواتر منتقل کر رہا ہے اور علم اس کا ریکارڈ لے کے آگے چل رہا ہے تو علم کے ریکارڈ میں سے وہ سنت کیسے غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، غائب کہیں بھی نہیں ہوتی. یعنی عام طور پر جو عمرے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا. اچھا، جیسے ہی آپ علم کی دنیا میں جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے. یعنی وہاں کوئی تردد نہیں ہوتا، وہاں ہر ایک کو معلوم ہے کہ عمرے کے مناسک کیا ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں. حج کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں لوگ بالعموم اب چونکہ حج تمتع کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک سے، تو ان کو کبھی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کی قربانی وہ نہیں کر رہے. تو نفل چیزوں کے بارے میں یہ چیز عام طور پہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لازمی چیزیں جاری رہتی ہیں لیکن نفل چیزیں بعض اوقات اہتمام سے ہوتی رہتی ہیں، بلکہ فرائض سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کے یہاں فراموش ہو جاتی ہیں. اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم اس کو ایسے دیکھ رہا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ علم اس کو ایسے نہیں دیکھ رہا، عام طور پر جو لوگوں کا رویہ ہے وہ زیر بحث آتا ہے. ایک اور نقطہ ہم سب ذہن میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی سنتیں بھی ہیں جن پہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تطوعاً عمل کیا. جیسے حج کے اندر احرام باندھنے کے بعد جو کچھ چیزیں نظر کی حوالے سے لازم ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے بال ناخن نہیں تراشنے. اللہ کے پیغمبر نے غیر حاجیوں کو بھی بطور تطوع ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے اس پر عمل کی تلقین فرمائی. اب ہم جب علم کو دیکھتے ہیں تو خود علم بتاتا ہے کہ تابعین کے دور میں وہ چیز اس طرح سے مسلمانوں کے اندر مشروع نہیں ہو سکی، آگے نہیں بڑھ سکی. ابن مسیب کو اس میں قول بھی نظر آتا ہے کہ مسلمان یہ عمل نہیں کر رہے. اب آج کے دور میں جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا کوئی دین میں اضافہ ہو گیا. تو آپ پھر اسی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ اصل سنت کو دیکھو، وہ تو ویسے ہی قائم و دائم ہے. سنت پر تطوعاً عمل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. تطوعاً عمل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کے احکام، تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا. قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے اطلاق میں کیا اختلاف نہیں ہوتا، ان کے فہم میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اختلافات کو الگ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہوئے ہیں. وہ اگر قرآن مجید کی کسی بات کو سمجھنے میں ہو رہا ہے تو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہوگا. وہ اگر کسی سنت کے فہم میں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی. یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں حضور نے پہلے سے موجود ایک سنت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کے بارے میں لوگوں کو تلقین فرمائی ہے. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ اطلاقی معاملات ہیں. اطلاقی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اجماع اور تواتر سے نقل ہو. اطلاقی معاملات تو اصل میں کسی چیز پر مبنی ہیں. اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ سب سے پہلا سوال جب دین کے بارے میں گفتگو ہو تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کوئی مستقل بذات چیز ہے. اگر وہ مستقل بذات چیز ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ اجماع و تواتر سے منتقل ہو. وہ کسی پر مبنی ہے، وہ کسی چیز کی تفہیم ہے، وہ کسی چیز کی وضاحت ہے. اس کو میں آپ اخذ کر سکتے ہیں، اس کو ایک فقیہ استنباط کر کے بتا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ تو کسی بھی طریقے سے منتقل ہو جائے. وہ ہمارے علماء جو تفسیریں لکھ رہے ہیں یا دین کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں وہ اسی اصول پر کر رہے ہیں. دین جب اپنی مستقل بذات صورت میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی نسبت سے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل